السلام علیکم ناظرین، پروگرام درخت کے ساتھ آپ کا میزبان بلال احسن حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم اس پروگرام کے لیے لائیو اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں اور ہم گزشتہ ہفتے پہ ایک تارانہ نگاہ ڈالتے ہیں تو یقینی طور پہ ہمیں اس بات کی تھوڑا بہت احساس ہوتا ہے کہ ملک اس وقت شاید کی تاریخ کے نازک ترین دور سے گزر رہا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ایک صوبہ بلوچستان کے پی کے دونوں میں جو دہشت گردی کے حوالے سے مقام میں ایک اور اسٹیبلشمنٹ میں یا ہماری حکومت میں ایک جو افراتفری پھیلی ہوئی ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن معاشی طور پہ بھی جو ہے اس وقت ہم بہت زیادہ نازک دور سے گزر رہے ہیں اور ایسے ایک بھکاری قوم کے ہونے کے ناطے ہم آئی ایم ایف کا انتظار کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کسی نہ کسی طرح جلد سے جلد ہمیں جو ہے وہ $7 ارب کی جو سلسلہ ہے ان کے لون کا سلسلہ وہ جلد سے جلد ہمیں دے دیا جائے، تاکہ ہمارا مزید جو ہے ہم نے جو قرض کو دینا ہے لوگوں کو یا ہم نے جو بھی اپنی معیشت کو درست کرنا ہے اس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہماری معیشت اب اسی طرح آئی سی یو پر چلتی رہے گی کہ ہم یہ $7 ارب جب ہمیں مل جائیں گے 3 سال میں 4 سال میں تو اس کے بعد ہم پھر نئے پروگرام میں چلے جائیں گے، کیونکہ حکومت اپنے خراجات کو کم کرنے کو تیار نہیں ہے اور نہ ہی حکومت نجکاری کے حوالے سے جو ایک پلاننگ دی گئی تھی اس پہ بہت زیادہ جلدی سے عمل کر رہی ہے، جس کی وجہ سے ملک میں اس وقت جو ہے وہ ایک معاشی جو ہے صورتحال ہے وہ کافی نازک ہے، جس کا سارا اثر آیا ہے ٹیکس کنندگان پہ، جو ٹیکس دے رہے ہیں ان پہ ہی پریشر ڈالا جا رہا ہے، تنخواہ دار طبقے پہ جو ہے وہ ٹیکسز میں اضافہ کر دیا گیا، نیز جو بھی ایس ایم ایز ہیں چھوٹے درمیانے تاجران ان پہ ٹیکسز کے حوالے سے ایک جو تاجر دوست اسکیم کا نفاذ کیا گیا تھا اس پہ ایک کنٹروورسی پیدا ہو گئی ہے، احتجاج اور مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اس لیے کہ ایف بی آر نے پہلے جو وعدے کیے تھے اس وعدے کے برخلاف جو انہیں ٹیکسز بھیجے جا رہے ہیں فی دکان 60 ہزار روپے، جو کہ یقینی طور پر ایک طرح سے بہت زیادہ زیادتی بھی ہے کہ چھوٹے نہ دکان کو دیکھ رہے ہیں نہ کسی کے کاروبار کو دیکھ رہے ہیں کہ کس کا کاروبار کس لیول کا ہے کس سائز کا ہے۔ بہرحال اس پہ کافی زیادہ احتجاج ہوا، اس پہ گزشتہ ماہ 28 اگست کو ملک گیر ہڑتال کی گئی اور یہ ملک گیر ہڑتال یقینی طور پہ تمام تاجر چھوٹے بڑے جتنے بھی تاجر تھے، چیمبرز تھے، فیڈریشن تھے، انہوں نے سب نے حمایت کی اور تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے انہوں نے 28 اگست کے ہڑتال کو کامیاب کیا، لیکن اس کا امپیکٹ ابھی تک نہیں آیا، یوں کہ وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ ٹیکس نہیں چھوڑا جائے گا، ایف بی آر کہتی ہے کہ ٹیکس کے نظام کو جو ہے ہم دیکھتے ہیں، تاجروں سے ان کی میٹنگ بھی ہوئی تھی 27 اگست کو ہڑتال سے ایک دن قبل، لیکن وہ بھی ناکام ہو گئی۔ اب بات یہ ہے کہ کیا کریں گے، کیا تاجر دوست اسکیم کے حوالے سے جو تاجر ہمارے ٹیکس دینا چاہتے ہیں کیا انہیں بھی بدل کیا جا رہا ہے، یا ہم یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ تاجر ٹیکس ہی نہیں دینا چاہتے، لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے تو آج تک کسی سے نہیں سنا کہ کوئی تاجر یہ کہے کہ وہ ٹیکس نہیں دینا چاہتا، وہ ٹیکس دینا چاہتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس قسم سے ٹیکس لیا جائے کہ جس سے کہ تاجر جو کہ اس وقت بہت زیادہ زیر بار ہے بجلی کے بلوں کے حوالے سے، بجلی کے بھیری بل کی وجہ سے تمام کے تمام تاجر عوام تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ زیر بار ہیں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ صورتحال گھمبیر ہو چکی ہے۔ لہٰذا انہی موضوع کو گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے اسٹوڈیوز میں تاجران کو ہم نے مدعو کیا ہے اور ان تاجران کو مدعو کرنے کے بعد ہم بات کریں گے کہ یہ تمام باتیں جو میں نے آپ سے کہیں ان میں کہاں تک صداقت ہے اور کہاں تک جو ہے وہ میرے ریکارڈ کو یا قوم کے ریکارڈ کو درست کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں صاحب کا تعارف کرواتا چلوں، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ میرے پہلے مہمان ہیں جناب محمود حامد صاحب جو ہیں یہ بہت اچھے مطلب کہ اسپیکر ہیں، اچھا بولتے ہیں اور تمام کی تمام جو بھی مسائل مشکل مشائل ہیں ان پہ اچھی جو ہے دسترس بھی رکھتے ہیں۔ تو یہ ہیں جناب صدر یہ پاکستان آرگنائزیشن آف اسمال ٹریڈز اینڈ کاٹیج انڈسٹری سے تعلق ہے ان کا، اس کے علاوہ یہ سینئر وائس چیئرمین ہے جناب پروفیشنل اینڈ لوکل کمیٹی کراچی چیف آف کامرس کے ٹیکس کے حوالے سے۔ تھینک یو محمود حامد صاحب کا بھی۔ میرے دوسرے مہمان ہیں جناب جاوید حاجی عبداللہ صاحب پاکستان کنفیکشنری ایسوسیشن کے صدر ہیں اور یہ آج یہ موجود ہے اور ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ جو بھی تاجر دوست اسکیم ہے یا بجلی کے بلوں کے حوالے سے ان کا اپنا موقف کیا ہے۔ شکریہ جاوید حاجی عبداللہ صاحب کا بھی۔ میرے تیسرے مہمان ہیں جناب سید لیاقت علی صاحب سینئر نائب صدر ہیں اسمال ٹریڈ آرگنائزیشن کے، اور میرا خیال ہے کہ میرے پروگرام میں بھی یہ پہلی دفعہ آئے ہیں اور ہم سیکنڈ ٹائم آئے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ میں بھی ذرا دیکھنا چاہوں گا کہ ان کے اپنے اس وقت جو 28 اگست کی ہڑتال کے بعد ان کے اپنے کیا نظریات ہیں اور کیا اختلافات ہیں ایف بی آر سے حکومت سے۔ شکریہ لیاقت علی صاحب فور کمنگ۔ سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ
محمود حامد کی طرف بھی چلتے ہیں. محمود حامد صاحب, کیا صورتحال ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ٹیکس نہیں دینا چاہتے. صورتحال تو یوں کی توں برقرار ہے, اور میں اس لحاظ سے تو ایک پازیٹیو سائن ہے کہ اس ہڑتال کے بعد جو ہے جو حکومت سمجھ رہی تھی کہ یہ ناکام ہوگی اور تاجروں میں اختلافات ہیں اور اس مسئلے کے اوپر جو ہے وہ یہ کامیاب نہیں ہوگی ہڑتال, تو الحمدللہ کراچی سے خیبر تک ہڑتال کامیاب رہی. اور میں اس میں یہ کہوں گا کہ اس میں سیاسی جماعتوں کی سپورٹ کے علاوہ سب سے بڑھ کر عوام کی سپورٹ تھی, کیونکہ ہم جس مسئلے کے اوپر بات کر رہے ہیں, یہ کہا جاتا ہے تاجر ٹیکس چور ہے. یہ 60,000 روپے جو ہم پر لگایا جا رہا ہے ایک دکان کے اوپر, ماہانہ ہے نا یہ, ماہانہ, وہ کہتے ہیں ایڈوانس ٹیکس ہے. یعنی ان کو اب ایڈوانس لینے کی اتنی عادت پڑ گئی ہے کہ یہ اب دکاندار سے اور خانچے والے سے کہہ رہے ہیں تو میں ایڈوانس ٹیکس دے دوں, حالانکہ ہمارے سامنے ان کا انجام ہے جو ایکسپورٹرز کے ایڈوانس ٹیکس لیے ہوئے انہوں نے, وہ ریفنڈ نہیں ہوئے. کروڑوں روپیہ ہے, اربوں روپیہ ہے جی, وہ واپس نہیں ہوا ہے. تو اب یہ یہاں تک آ گئے ہیں. اور بات یہ ہے کہ یعنی ایک ہمارے بزرگ مثال دیا کرتے تھے ٹیکس کے بارے میں, کہ کہتے ہیں کہ ٹوپی جو ہے وہ سر سے چھوٹی ہوتی ہے, ٹوپی اگر سر سے بڑی ہوگی تو وہ آنکھوں پہ آ جائے گی, پھر آدمی چل نہیں سکتا, اندھا ہو جائے گا. بے شک. اسی طرح ٹیکس کا معاملہ, ٹیکس جو ہے وہ آمدنی سے کم ہوگا. یہاں تو یہ ہے کہ لوگوں کی بسم اللہ نہیں ہو رہی ہے, یہ کہہ رہے ہیں 2,000 روپے روز ٹیکس نکالو. اور یہ 2,000 روپے ٹیکس کہاں سے نکالے گا؟ دکاندار اپنی جیب سے نہیں دے گا, میرے پاس خزانہ نہیں ہے, عوام کی جیب سے لے گی, عوام سے نکل رہا ہے. اور عوام کا یہ حال ہے کہ عوام جو ہے بجلی کے بل دینے کے لیے اپنے گھر کے زیور بیچ رہے ہیں. عوام کا حال یہ ہے کہ 23,000 روپے کے بل آیا ایک دکاندار کا, اس نے اپنی موٹر سائیکل بیچ دی, اور اس کے بعد جو ہے دوسرے مہینے پھر آ گیا 22,000 کا, اس نے خودکشی کر لی. اور ابھی کل کے اخبار کی خبر ہے یہ ہے کہ 3 بچے تھے کسی مزدور کے, اس کی بیوی کے پاس کھانے کا نہیں تھے, اس نے فون کیا, اس نے کہا ابھی مجھے نوکری نہیں ملی ہے, نوکری سے فارغ ہو گیا ہوں, جب ہوں گے کہیں سے ادھار لے کے چلا لو کام. اس نے اپنے 3 بچوں کو زہر دے دیا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ. یہ صورتحال ہے. اس صورتحال کے اندر, اور جو بات آپ نے ایک کہی ہے کہ بات یہ ہے کہ جس گھر کی آمدنی کم ہو اور اخراجات زیادہ ہوں تو 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں, یا تو آمدنی بڑھائیں یا اپنے اخراجات کو کم کریں. لیکن ہمارے اللہ کم نہیں ہو رہے. ہمارا وزیر نکلتا ہے وہی 35 اور 50 گاڑیوں کے پیچھے جھرمٹ میں نکلتا ہے. اس کی جو گاڑیاں ہیں وہ پہلے اگر ٹویوٹا اور مرسیڈیز ہوتی تھی تو وہ گالا آ گیا ہے, کروڑوں کی گاڑیوں میں جاتا ہے جو پانی سے نہیں چلتا, پیٹرول سے چلتا ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹیکس دو, ہمیں ایڈوانس ٹیکس دو, ان لوگوں سے دے رہے ہو جو پہلے ہی ننگے بھوکے ہیں, اور آپ اپنی عیاشیاں کم کرنے کو تیار نہیں ہیں. تو اصل وجہ یہ ہے کہ آپ اس کو دیکھیں حالات کو, اس لیے کہ حالات جیسے آپ نے کہا سنگینی کا احساس نہیں ہے حکمرانوں کو. یہ ایک ہڑتال ہے, اور میں آپ کو واضح طور پہ کہہ دینا چاہتا ہوں یہ جو ہڑتال ہے یہ پہلی ہڑتال نہیں ہے, یہ ہڑتال کی سیریز چلے گی. لوگ تیار ہو, کہتے ہیں 1 دن کی ہڑتال کی آپ نے کال کیوں دی, آپ تو 3 دن کی کال دیتے. تو لوگوں کا پریشانی کا یہ حال ہے. اور ملک جو ہے جیسے ابھی ہمارے ماہر معاشیات نے کہا خیسر بنگالی صاحب نے کہ دیوالیہ ہو چکا ہے, تو اس پہ بیٹھیں. آپ ایک چیز کو کہہ رہے ہیں کہ ہو گئی ہے, وہ آپ کہتے ہیں نہیں ہے. ایک چیز خرابی کی طرف چلی گئی ہے, اس کو کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوا. آپ دیکھیں اس خرابی کو, دیکھیں کہاں ہے اور بیٹھ کے اس کا حل نکالیں. آپ اپنے آپ کو دیوالیہ اگر ڈکلیئر کر دیں گے تو پھر تو انٹرنیشنلی طور پہ آپ تو بالکل ہی ختم ہو جائیں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ڈکلیئر کریں, انٹرنیشنل پر ڈکلیئر تو نہیں کر سکتے, لیکن انآفیشلی تو ہم دیوالیہ ہو چکے. دیکھیں ڈکلیئر کرنا اور بات ہے, عملی طور پہ کیا ہے. اچھا, میرے ساتھ لاہور سے اس وقت نعیم میر صاحب ہیں, یہ جنرل سیکریٹری ہیں اور پاکستان تاجران کے. میں ان سے پہلے ان کے تاثرات جان لوں, اس لیے کہ ان کو بھی کسی اور پروگرام میں بھی جانا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم نعیم میر صاحب, میری آواز سن سکتے ہیں؟ نعیم میر صاحب جی, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ ہیلو ہیلو, جی آ رہی ہے آپ کو میری آواز؟ جی آپ آئیے, آپ کی آواز. مجھے آواز صحیح نہیں سنائی دے رہی ہے, میں اس لیے وہ کہہ رہا تھا. نعیم میر صاحب شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کے میرے ساتھ شامل ہوئے. نعیم میر صاحب, ہم بیٹھے ہیں یہاں پر ایک اس ڈسکشن پہ کہ جناب کے یہ جو تاجر دوست اسکیم ہے اس میں بڑے کنٹروورسی پیدا ہو گئی ہے, تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کوئی ایسی
ڈائریکٹر صاحب یہ دیکھیں آواز صحیح نہیں آ رہی ہے, اس کو درست کریں. میرا خیال ہے کہ جی محمود صاحب کچھ کہہ رہے تھے, آپ بتائیں. جی, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو اصل حالات ہیں. آگے لائن پہ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہاں سوری, تھینک یو سر کہ آپ نے میں نے یہ ٹائم نکالا تھوڑا. آپ یہ بتائیے نعیم بھائی صاحب کہ یہ جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان انجمن تاجر کے, کہ یہ جو تاجر دوست اسکیم ہے اس پہ کنٹروورسی آ رہی ہے, یہ وجوہات کیا ہیں؟ جی میں پہلے تو میں جی اپنا تعارف کروا دوں. میں چیئرمین ہوں سپریم کاؤنسل آل پاکستان انجمن تاجران کا. جی اور میں چیف کوآرڈینیٹر بھی ہوں تاجر دوست اسکیم کے. بالکل صحیح ہے. جی یہ کنٹروورسی کیا ہے تاجر دوست اسکیم کی, جو آج کل بڑی مطلب کہ شہ سرخیوں میں چل رہی ہیں؟ نہیں, بات یہ ہے کہ کنٹروورسی ہے کیا. سوال تو یہ ہے, اگر ریٹیلر جو ہیں یا ٹریڈر جو ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی بات کی جا رہی ہے اور ہر آمدن کو جو ہے وہ ٹیکس کیا جا رہا ہے, تو اس میں کنٹروورسی والی تو کوئی بات نہیں ہے, بلکہ یہ ریاست کا ایک جائز مطالبہ ہے. اور جو تاجر جو ہیں جو پیسے کماتے ہیں وہ ٹیکس دیں, جو نہیں کماتے وہ نہ دیں. تو اس میں تو کوئی کنٹروورسی نہیں ہے میرا خیال ہے. ایف بی آر تو سب کو ٹیکس کی نوٹس بھیج رہی ہے نا, جو کما رہے ہیں ان کو بھی, جو نہیں کما رہے ہیں ان کو بھی. نہیں, کما رہے یا نہ کمانے والوں کا ایشو نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو نوٹسز آئے تھے وہ تو ایڈوانس ٹیکس کے نوٹسز آئے تھے نا. جی. تو ایڈوانس ٹیکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ریاست جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جو سال بعد آپ نے ہمیں ٹیکس دینا ہے وہ آپ ہمیں پہلے دے دیجیے اور سال بعد اس کو ایڈجسٹ کروا لیں اپنی ریٹرن کے اندر, اور اگر آپ کی آمدن جو ہے وہ کم ہو تو وہ واپس لے لیں. تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پر کوئی اعتراض کیا جائے. ہاں, اعتراض کی یہ بات ضرور ہوتی کہ اگر ریاست یہ کہتی کہ یہ ٹیکس جو ہے یہ آپ کا ایڈجسٹ نہیں ہوگا اور یہ آپ کو واپس نہیں ملے گا اور یہ ہم نے اس پر زور زبردستی جو ہے اس کو آپ سے لے لیا ہے, تو پھر تو تھوڑی بہت اس میں پرابلم تھی. لیکن میرا خیال ہے کہ جب یہ ایڈجسٹیبل ٹیکسز ہیں اور سال بعد آپ کو کہا جا رہا ہے کہ اپنا ریٹرن جمع کروائیں اور اس میں آپ اپنا آمدن کا اظہار کریں, اور اگر آپ کی آمدن پر جو ٹیکس لگے گا وہ اگر کم ہوگا تو ہم آپ کو یہ پیسے واپس دے دیں گے. نہیں میرے صاحب, بات یہ ہے کہ یہ جو ریٹرن کا مسئلہ ہے, ہم نے یہ دیکھا ہوا ہے کہ انڈسٹریلسٹ ہے جو ان کو ریفنڈ جو ہے وہ سالوں سے نہیں ہوتے. سالوں سے وہ بیچارے ریفنڈ کے لیے مطلب یہ کہ کبھی پرائم منسٹر سے, کبھی پریزیڈنٹ سے, کبھی آرمی چیف سے کہہ رہے ہوتے ہیں. تو پھر یہ چھوٹے تاجر ہیں, درمیانے تاجر, ان کے ریٹرن کیسے ہوں گے پھر؟ یہ بھی تو پھنس جائیں گے پھر. نہیں, یہ پھنسیں گے نہیں. ان کو سادہ ٹیکس ریٹرن کا فارم بھی دے دیا اور اس سادہ ٹیکس ریٹرن کے فارم میں ہم نے ایک کلاز شامل کر دی ہے جہاں ان کا بینک اکاؤنٹ بھی مانگ لیا ہے. تو بینک اکاؤنٹ جب یہ اپنا وہاں پر درج کریں گے اور اپنی ریٹرن جمع کرائیں گے تو تب ان کا پیسہ جو ہے وہ ریفنڈ ہو جائے گا جو انہوں نے زائد دیا ہوگا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ریٹرن جمع نہیں نہ کراتے. پرابلم یہ ہے اگر ہمارے تاجر جو ہیں وہ ریٹرن جمع کروا دیں تو مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فائلر نہیں ہے, یہ ظاہر ہے فائلر نہیں بنتے نا ہمارے تاجر. اچھا, آپ خود ہی دیکھ لیں کہ اگر پورے پاکستان میں کوئی 34 لاکھ کے قریب جو ہیں وہ کمرشل میٹرز ہیں کہا جاتا ہے, جبکہ میرا خیال ہے اس سے بھی زیادہ ہے, بیکاز ایک کمرشل میٹر پر آگے بھی کئی سب میٹرز لگے ہوتے ہیں, تو تعداد تو ان کی زیادہ ہی ہوگی ہمارے بھائیوں کی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان میں سے صرف دیکھیں جی 4 لاکھ کے قریب لوگ ہیں جنہوں نے اپنا ٹیکس ریٹرن سال 2023 میں جمع کرایا, اور ان میں سے بھی کوئی 1,15,20,000 وہ لوگ ہیں جنہوں نے نیل کا ریٹرن جمع کرایا, جنہوں نے ٹیکس جمع کرایا نہیں. کل تقریباً 2.25 ارب 3 ارب 2 سے 3 ارب کے بیچ میں ان سے جو ہے وہ ٹیکس وصول ہوتا ہے جو یہ جمع کراتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ 60 ہزار روپے مہینہ یہ بہت زیادہ نہیں؟ تو یہ زیادہ ہے, تو اس کو بیٹھ کر ریویو کیا جا سکتا ہے. اس کے اندر ریویو کا میکانزم بھی ہے کہ ہم اپنا اس میں بات چیت چل رہی ہے, ہم نے تو تجویز دے دی ہوئی ہے, وہ تجویز آگے تھرو بھی ہو گئی ہے کہ نچلی سطح پر جو ہمارے ایڈیشنل کمشنر لیولز ہیں ان پر ایک کمیٹی بن جائے ہر ایڈیشنل کمشنر لیول پہ, اور وہاں پہ ہمارے تاجر نمائندے بھی بیچ میں بیٹھ جائیں اور جو ہے وہ ایک چیمبر کا نمائندہ بیٹھ جائے, 3 رکنی کمیٹی بنا لیں, وہاں پہ بیٹھ کے فیصلہ کروا لیں کہ کسی پہ 10,000 لگانا ہے, کسی پہ 20,000 لگانا ہے, کسی پہ نہیں لگانا. تو یہ تو اختیار جو ہے یہ گورنمنٹ جو ہے یہ تاجر نمائندوں کی نہیں میں صاحب یہ محمود حامد صاحب بیٹھے, یہ ایک کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ سے بھی.
نہیں میر صاحب، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ میں بھی آپ کی جو کمیٹی ہے اس کا کوآرڈینیٹر ہوں، اور آپ کراچی میں تشریف لائے تھے تو وہاں ہم بیٹھے تھے، تو ہم نے اس وقت بھی آپ سے یہ سوال رکھا تھا کہ آپ ہماری نمائندگی کر رہے ہیں تو آپ ہمارے مسائل کی بھی تو نشاندہی کریں. یہاں پر 50,000 ہزار روپے، 40,000 ہزار روپے اور 1 لاکھ روپے بجلی کا بل آ رہا ہے تاجر کے پر. اس کے اوپر یہ کہ جو کاروباری حالات ہیں کہ وہ لوگوں کی بسم اللہ نہیں ہوتی، ان کا اپنے کرایہ نکالنا مشکل ہے. تو اب یہ دیکھیں محمود عامر صاحب برا نہ منائے میری بات کا، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. یہ میرا متعلقہ مسئلہ نہیں ہے کہ کراچی کی گلیاں نہیں. آپ تاجروں کے نمائندے ہیں، آپ کا متعلقہ مسئلہ کیوں نہیں؟ ارے بھائی میں تاجر دوست اسکیم کی بات کر رہا ہوں. تاجر دوست اسکیم سارے جہان کے الگ تو نہیں ہو سکتی تاجر مسائل سے. دیکھیں جو بھی اسکیم بنائی جائے گی وہ تاجر مسائل کو دیکھ کر ہی بنائی جائے گی نا. تحمل سے بات سن لیں نا. دیکھیں میرے ساتھ آپ تاجر دوست اسکیم سے متعلق سوال کیجئے، میں ضرور جواب دوں گا. اگر آپ مجھ سے یہ سوال کریں گے کہ بجلی بہت مہنگی ہے تو یہ کے الیکٹرک کا اور حکومت کا معاملہ نہیں، کے الیکٹرک کا نہیں ہے، حکومت کا مسئلہ ہے، آئی پی پیز کا مسئلہ ہے. یہی کہہ رہا ہوں میں، جو آئی پی پیز نے لوٹ مار کی ہے. دیکھیں ہمیں بتا تھا بجلی کا مسئلہ ان کا نہیں ہے، یہ بات تو درست ہے. بجلی کا اگر بل ہو رہی ہے تو یہ تو آپ وفاق سے بات کریں نا. بات یہ ہو رہی ہے کہ ذاتی دوست اسکیم میں جو کنٹروورسی ہے اس پہ بات کریں کہ اس حوالے سے یہ کیا کر رہے ہیں. دیکھیں میرا کے حوالے سے یہ بات نہیں کر سکتے. میرا کہنا یہ ہے کہ نعیم میر صاحب انجمن تاجران پاکستان کے چیئرمین ہیں، یہ تاجر نمائندے ہیں، تو تاجر کا جو مسئلہ ہے بل کا مسئلہ بھی ہے. صرف تاجر کو تو جب آپ ایک میری بات سن لیجئے، ایک اگر ہمارا تاجر نمائندہ جو ہے قومی، میری بات سن لیجئے، آپ میری بات سن لیجئے، قومی اسمبلی میں جاتا ہے تو وہ کہے گا جی میں تو یہ سنوں گا یہ نہیں سنوں گا. یہ قومی اسمبلی کے ممبر تو نہیں ہے نا. نہیں، یہ قومی اسمبلی کے ممبر تو نہیں ہے نا. صحیح ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم تاجر دوست اسکیم پہ ہی بات کریں کہ تاجر دوست اسکیم میں جو کنٹروورسی ہے 60,000 روپے یہ وہ بجلی کے بل زیادہ آ رہے ہیں، وہ وفاقی حکومت کا مسئلہ ہے. جی آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے؟ نہیں، میں نعیم صاحب سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے تو ان سے کئی دفعہ ملاقات ہوئی ہے. سید لیاقت علی صاحب ہے یہ سینئر وائس پریزیڈنٹ، تو یہ تاجر نمائندگی کے لیے بہت بہترین باتیں کرتے تھے، ہر معاملے پہ ڈسکس کرتے تھے. اب مجھے نہیں سمجھ آیا کہ یہ گورنمنٹ کے نمائندے کی حیثیت سے بات کر رہے ہیں کہ یہ تاجر رہنما ہیں اور تاجروں کے حق میں بات کر رہے ہیں. بھائی آپ 60,000 روپے، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی، 60,000 روپے مہینہ آپ جو ہے ایک چھوٹے دکاندار، درمیان دکاندار سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے ہر مہینے انکم ٹیکس بڑھے. تو کہہ رہے ہیں نا کہ بیٹھ کے بات کریں نا. بیٹھ کے کس طرح سے بات کی جائے گی؟ بات ہوئی تھی، بیچ میں بھی بات ہوئی تھی، وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کے اوپر ہم کوئی بات نہیں کریں گے. اور اگر اب مجھے یہ بتائیے کہ صدر کا ایک دکاندار چھوٹا 6 سے 7-8 لاکھ روپے کی اس کی ٹوٹل کیپٹل ہے، اس میں مال، اس میں 6 لاکھ 8 لاکھ 10,000 کا میکسیمم مال ہے. آپ اس سے 60,000 7,20,000 روپے سال کے جو ہے آپ انکم ٹیکس مانگ رہے ہیں. جی آپ بتائیے 7,20,000 روپے پاکستان کے اندر کوئی چیز، میں اس کا جواب دے ٹھیک، اس کا جواب سن لیں، اس کا جواب گورنمنٹ کے کھاتے میں جا کر کبھی ریفنڈ ہوئی ہے؟ ہاں ریفنڈ نہیں ہوئی. جی ذرا اور وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ 7,20,000 روپے بھر سکے. جی اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں. جی نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ان میرے بھائیوں کو نا بات کا یہی نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم بات کر کیا رہے ہیں. یعنی میں کیا بات کر رہا ہوں؟ میں انہیں یہی کہہ رہا ہوں کہ میں تو خود کہہ رہا ہوں کہ یہ 60,000 روپیہ مہینہ بہت غلط ٹیبل ہے. میں تو اسے خود غلط کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ، اور اس کی تصحیح کے لیے FBR نے آپ کو کہا ہے کہ اس کا طریقہ کار بنا لیتے. تو جب آپ طریقہ کار بنانے کی طرف نہیں آ رہے تو آپ کس طرف جا رہے ہیں آپ یہ بتا دیں. آپ کا کیا مطلب ہے کہ کوئی ٹیکس ہونا ہی نہیں چاہیے، یا کس پر 10 ہونا چاہیے، کسی پہ 5 ہونا چاہیے، کسی پر 1 ہونا چاہیے؟ اگر یہ FBR اور اگر یہ ریاست آپ کو یہ اختیار دے رہی ہے کہ یار آؤ مل کے کام کرو، مل بیٹھ کر فیصلے کرتے ہیں، تو آپ اس طریقہ کار کو کیا ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ بتائیں آپ. ٹھیک ہے. دیکھیں ایک سوال جو ہے میرے دل میں، میر صاحب بات یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. بات یہ کہ پاکستان کے سارے تاجروں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یہ ٹیکس کیسے لگائے، اور آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے اور آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی. اتنی بڑی اسٹرائک ہوئی ہے پھر بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اب آپ ایک ایجنڈے کو سارے کو خراب کر رہے ہیں. خراب تو آپ نے کیا ہے نا، ایک ایسی اسکیم دے کے آئے جو ناقابل عمل. دیکھیں ایک سوال جو ہے، میں نے ایک سادہ سا آپ سے سوال اس لیے کہ بہرحال یہاں پر تمام تاجر قابل عزت ہیں، قابل عزت ہیں تمام تاجر. جی دیکھیں نعیم صاحب، میرا نام جاوید عبداللہ ہے، چیئرمین آل پاکستان. چھوٹا سا سوال کیجیے گا، صرف تاجر دوست اسکیم
क्या बात पहले ही बैरूनी कर्जे बहुत हैं। अभी आप कह रहे हैं कि आप जो है हमें जमा करा दें फिर आपको रिफंड करेंगे, यानी आप हमसे कर्ज लेना चाह रहे हैं जो कि हमारे पास है ही नहीं। एडवांस इनकम टैक्स है ये तो हाँ, तो कर्ज ही हुआ ना, वो वापिस करेंगे ना, जो चीज वापिस होगी तो वो कर्ज है, ठीक है ना। अब फर्ज करें कि मैं जो उस कैपेसिटी में नहीं आ रहा, मेरी इनकम जो है वो 6 लाख से अगर कम है तो मैं 50,000 रुपये महीना कहाँ से दूंगा, फिर आप मुझे वापस कहाँ से करेंगे? आप नहीं देंगे, मेरी बात सुन लेना। जी, मेरी बात सुन ले, जो इस कैपेसिटी में नहीं है वो नहीं देगा, ठीक है, जो इस कैपेसिटी में है वो देगा। इसका तायुन कैसे होगा? इसका तायुन कैसे होगा कि कौन कैपेसिटी में है, कौन कैपेसिटी में नहीं है? भाई इसका फैसला तो कमेटी करेगी ना, जिस कमेटी को हम बनाने जा रहे हैं। अच्छा, अभी बनाने जा रहे हैं, ठीक है। रहनुमा, देखिए अभी तक तो किसी ने 1 रुपया टैक्स दिया तो नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक जितने नोटिस जो हैं वो जारी हुए हैं, उन पर अमल दरामद भी रोक दिया गया है जब तक नया तरमीमी SRO नहीं आ रहा। तो अभी तो ये सारे जो हैं सारे पुरसुकून हैं, और उसकी वजह ये है कि मैं इनका भाई यहाँ बैठा हूँ, ये हम पर एतमाद करें, ऐसी कोई बात नहीं है, हम किसी के साथ ज्यादती नहीं होने देंगे। देखें, हमने एक तजवीज दी FBR ने, और हमने जब तजवीज ये दी तो ताजरों ने उस पर अपना रद्द-ए-अमल दिया, और हमें एक छोटा सवाल सर, अगर ठीक है जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया नहीं मीर साहब, आपने हमें टाइम दिया और आप यहाँ इस सारी तमाम बातों के आप जवाब दे रहे थे। लेकिन बहरहाल नहीं मीर साहब के बहुत सारे सवालात हैं, उससे भी सवालात उठते हैं, लेकिन बात ये है कि ये बात दर बात हो जाएगी, और मेरा अपना ज़ाती राय ये है कि बहस व मुबाहिसा चल रही है। सिर्फ यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक रखूँ मैं, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं तो हम मजीद गुफ्तगू की सिलसिला जारी रखेंगे। साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दरअसल हम दोबारा हाजिर हैं। वक्त में जाने से कबल नईम मीर साहब लाहौर से हमारे साथ थे, और ये चेयरमैन थे जनाब के ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के, और उनकी जो गुफ्तगू थी वो गुफ्तगू नेचुरली तो हमें ऐसा महसूस हो रही थी कि एक वाज़ेह तौर पे ताजरों के अंदर जो सोचने का अंदाज़ है वो ज़रा मुख्तलिफ है। वो हुकूमत की जो पॉइंट ऑफ व्यू उसको ज़्यादा और बेहतर समझते हैं, उनका कहना है कि बैठ के हम बात कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल बात यह है कि हमने भी ताजरान से बात की, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, हम इनसे पूछ लेते हैं। मैं जावेद हाजी अब्दुल्ला की पढ़ता हूँ। जावेद साहब, नईम मीर साहब ने कहा कि बैठ के गुफ्तगू करते हैं और ये तमाम चीज़ें रिजॉल्व कर लेंगे, तो ये मुमकिन है? देखिए, मुमकिन होता तो मेरे ख्याल में पूरे मुल्क में एहतजाज हुआ है, ठीक है ना, ये ना होता। इन्होंने पहले एक जाल बिछाया, इन्होंने बात की कि 1,000-1,200 रुपये में जो है हम आपको महीने का होगा ले आएंगे, ठीक है, हमने कहा हम अफोर्ड कर लेंगे। देखिए, बेसिकली कोई दुकानदार जो भी है ना वो अपनी जेब से नहीं देता, हमने तो आप हमारे कस्टमर है, आपसे लेकर के आगे दे देते, बेशक, ठीक है। इसका लोड जो है वो जाएगा पब्लिक पर, और पब्लिक की इस वक्त जो हर सूरत हाल है सबको पता है कि लोग पिसे हुए हैं, उनके अंदर सकत नहीं है, तो लामोल्ला इस मुल्क की इकोनॉमी इससे डैमेज होगी। हम चाह रहे हैं इस मुल्क की इकोनॉमी डैमेज ना हो, वो ऊपर को आए, तो उसके लिए ऐसे इकदाम लेने होंगे कि आपकी मैशियत की ग्रो हो। अभी ये 60,000 रुपये महीना दे रहे हैं ना, आपके जहन में क्या है? देखिए, मैं समझता हूँ जिस तरह के 90 वाले दौर में होता था कि इनकी एक सिंपल सी मुहिम चलती थी, एक इंस्पेक्शन होता था, और हमारी मार्केट्स में जो सर्वे में चंद लोग नहीं भरते होते थे, गवर्नमेंट उनको एक एमिनिटी देती थी कि आप आ जाएं और मिनिमम टैक्स जो भी आप देंगे हम उसको कबूल कर लेंगे, ठीक है, तो यानी कि फाइलर बन जाए आप। फाइलर बन जाए हम, ठीक। तो मेरी अपनी मार्केट के 60% लोग जो है फाइलर हैं, उस दौर में बने। इसके बाद जो है ब्यूरोक्रेसी ने नहीं, फाइलर तो बन जाते हैं, लेकिन वो हर साल रिटर्न नहीं जमा करते। नहीं, बिल्कुल करते हैं सर, नहीं मीर साहब ने भी कहा, लेकिन मेरी भी अपनी मुशाहदात यही है कि रिटर्न नहीं जमा करते। देखें, हमारे कराची चैम्बर को अगर आप देखेंगे तो हर साल आपने रिटर्न की कॉपी देनी है। हाँ। जिस साल आपने रिटर्न की कॉपी नहीं दी आप रिमूव हो जाएंगे, आपकी मेंबरशिप। रिटर्न पे कॉपी तो नील में भी भर जाते हैं ना, नील पे भी भर सकते हैं ना आप, नील पे भर के आपने दे दी उसकी कॉपी। सर, अगर कोई नुकसान करेगा तो क्या करेगा? अब बात वही होता है ना कि देखिए, कारोबार नफा और नुकसान है, ठीक है। जब हम कमा रहे हैं हम टैक्स दे रहे हैं, अगर हम लॉस कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने भी तो कहा ना कि 5 या 6 लाख जो है ये एमिनिटी है, जो इसके अंदर कमा रहा है उसको टैक्स नहीं देना। वो नीली की भरेगा 6 लाख तक के, 6 लाख तक है ना। अब फर्ज करें मैं 6 लाख के अंदर कमा रहा हूँ तो नील जाएगा, नील जाएगा ना, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसका फैसला कौन करेगा? बात तो ये है। देखिए, हमारे खुसूसन होलसेल के अंदर ये होता है कि छोटे जो शहर हैं हमारे या कस्बे हैं, वहाँ हमारी माल की सप्लाई होती है। उमूमन कस्बों में एक आध बैंक होता है जी। अच्छा, मार्केटों में एक वो ये होता है कि फलां कस्बे में UBL है,
اور میرا MCB میں ہے. تو میں نے محمود صاحب سے پوچھا یار آپ کا اکاؤنٹ UBL میں, انہوں نے کہا میں نے اپنی پارٹی سے کہا UBL میں ڈلوا دیں. اب وہی رقم گمتی ہوئی آئی جی. اب یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اتنے جو ہے اکاؤنٹ چل رہے ہیں, یا اس مجبوری کی وجہ سے میں نے 3-4 بینکوں میں اکاؤنٹ کھول لیا, تو وہ کاؤنٹ کرتے ہیں کہ آپ کے 4 بینک میں اکاؤنٹ ہے. ٹرن اوور کیا ہوا وہ تو دیکھتے ہیں نا. اچھا ٹرن اوور میں آپ کو بتا دیں بائی ٹائم ہمارے حوالے چل رہے ہوتے ہیں کہ ان کی پیمنٹ میرے اکاؤنٹ میں آ گئی. اچھا. کیونکہ ان کے پاس وہ سہولت نہیں تھی. تو لام اللہ ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ میں نے بزنس کیا کیا, میں نے انکم کیا کمایا, میں نے انکم کیا کمائی, اس میں خرچہ میرا کیا ہوا. جی لیاقت صاحب آپ کیا کہیں گے؟ بھائی بات یہ ہے جیسے پہلے ہوا کرتا تھا سیلف اسکیم تھی, آپ یہ سیلف اسکیم نکالیں, تاجر خود بخود اس کے اندر جو ہے وہ انکم ٹیکس بھرے گا, اچھا خاصا بھرے گا. کچھ عرصے کر کے تو دیکھیں, یہ 60,000 روپے میں کہتا ہوں کہ سال کی اس کی آمدنی مطلب 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ روپے ہے, آپ اس کو پر جو 7 لاکھ روپے کا ٹیکس لگا رہے ہیں, تو وہ کہاں سے نکالے گا؟ ظاہر بات ہے عوام سے لے گا. اچھا اب سوال یہ ہے عوام سے بھی کیسے لے گا؟ اس کی 2,000-3,000 روپے روز کی تو سیل ہے, تو وہ کتنا کس پرسنٹیج سے عوام کے اوپر ڈالے گا جو وہ اپنے 2,000 روپے روز جو ہے وہ نکال سکے؟ تو یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ سیلف اسکیم نکالے. دوسری بات یہ کہ یہ سب کرنے کے باوجود گورنمنٹ کے کھاتے میں مثال کے طور پہ 40%, 30% جاتا ہے, 60-70% جو ہے وہ FBR کے محکمے کے لوگوں کے پاس جیبوں میں چلا جاتا ہے. تو آپ کم از کم تاجر کو اعتماد میں لے کر کے اس کے اوپر کانفیڈنس تو اس کو پیدا کرنے دیں. دیکھیں اگر FBR کے جو بھی کلپریٹس ہیں وہ لیتے ہیں تو وہ تو اس صورت میں لیں گے نا کہ جب آپ 2,000 کی جگہ 500 بھریں گے اور باقی پیسے جو ہے 500 روپے وہ ان کی جیب میں جائے گا. لیکن آپ یہاں تو 2,000 روپے پورے بھریں گے پر ڈے, تو اس میں تو کوئی رشوت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا. تو بھر ہی نہیں سکتے نا. ہاہ یہ الگ بھر ہی نہیں سکتے, کسی قیمت پہ نہیں بھر سکتے. ٹھیک ہے, تالا لگا دیں گے دکان کے اندر, کہاں سے کرے گا؟ 2,000 روپے افورڈ ہی نہیں. یہ انہوں نے پہلے نکالا تھا لاسٹ ایئر کہ جی الیکٹرک کے بل کے اندر 1,000 روپے یا 1,500 روپے لگ کر کے آ جائیں گے, اس پہ بھی واویلا مچا تھا. لیکن چلو وہ تو جیسے تیسے کر کے افورڈ کر لیتا تھا کوئی بھی دکاندار. لیکن یہ یعنی وہ 1,000-1,500 روپے جو تھا یعنی یہ ڈیلی کا نہیں تھا, وہ منتھلی تھا. تو اس کے اوپر بھی تاجر نے احتجاج کیا تھا. لوگوں نے کیا تھا کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے, چھوٹے چھوٹے محلے کے جو دکاندار ہیں وہ نہیں افورڈ کر سکتے تھے. تو اب یہ 2,000 روپے روز ڈیلی 60,000 روپے مہینہ کیسے افورڈ کر لے گا؟ 7,20,000 روپے سال کے ہو گئے. میرا کہنا پھر وہی ہے کہ بہت سارے 60-65% دکاندار ایسے ہیں جن کے پاس 5 لاکھ سے لے کے 10-12 لاکھ روپے تک کی ٹوٹل کیپٹل ان کا مال اثاثے یہی ہیں. تو وہ کیسے کر لیں گے؟ پھر گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی بیٹھ جائیں بات کر لیں گے. کیا کر لیں گے بھائی؟ 60 کے آپ 50 کر لیں گے, 40 کر لیں گے, 30 کر لیں گے. یہ تو کسی قیمت پہ بھی ممکن نہیں ہے. آپ سیلف اسکیم نکالیے جیسے پہلے ہوا کرتا تھا کہ ہر سال 10%, 15% بڑھا کر کے دے دیں, کوئی نہیں پوچھے گا آپ کو. آپ بھی وہی کریں گے. آپ لوگ اپنی دکان, آپ لوگ اپنی مارکیٹ میں کوشش کیوں نہیں کرتے کہ جو فائلر نہیں ہے وہ فائلر بنے؟ جی میری مارکیٹ کا جہاں تک سوال ہے وہاں تو 95% فائلر ہیں. ٹھیک ہے, پیپر مارکیٹ. ہم تو 95% بلکہ کیا آپ تو 95% اس لیے فائلر ہے کہ آپ امپورٹ کرتے ہیں. نہیں, جو لوکل دکانداری ایکسپورٹر ہے وہ تو مجبور ہے. نہیں, جو امپورٹ نہیں کر رہا, جو دکاندار ہے, جو ریٹیل کر رہا ہے, وہ بھی فائلر ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی فائلر ہے. آپ مجھے بتا دیے محمود صاحب, ابھی جیسے ان دونوں حضرات نے بات کی, آپ لوگ فائلر کیوں نہیں بنتے؟ جو لوگ فائلر نہیں ہیں آپ ان پہ پریشر کیوں نہیں ڈالتے ان تاجران پہ کہ آپ فائلر بنیں؟ دیکھیں جی, ہمارا پریشر ہوتا ہے اور ہماری جو کہنا چاہیے کہ میں چیمبر میں پروونشل اینڈ لوکل ٹیکس جی ہم نے اپنے دکاندار کو یہ اویئرنیس دی ہے کہ آپ ٹیکس بھریں, صوبائی ٹیکس ہے یا لوکل ٹیکس ہے, لیکن ہم سے لیجیے شرح. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے نا گردن دبانے والی بات ہے. اگر فائلر بن جاتا ہے, دیکھیے یہ تاجروں کی یہ بھی بات غلط ہے نا. جو قانون ہے ملک کا, جو آپ کو رجسٹرڈ ہونا ہے, آپ کو فائلر ہونا تو آپ کو فائلر ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے, لیکن فائلر جو بنانے والا ہے وہ نہیں بنا رہا تو ہم کیسے بنائیں گے؟ تو کیا وجہ یہ ہے کہ رشوت ہے, کرپشن ہے. نہیں تو فائلر بنانے والا کیوں نہیں بنا رہا؟ وہ کہتا ہے کہ فائلر نہ بنو. نہیں, وہ یہ دیکھیں, آپ یہ بتائیے کہ ہمارے یہاں جو ہر سال یہ فارم تقسیم ہوتے ہیں مارکیٹوں میں, مختلف مارکیٹوں میں آتے ہیں. انکم ٹیکس کا, انکم ٹیکس, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو ہے ابھی ریٹرن آ رہا ہے, سپٹمبر آ گیا. جی,
लेकिन उसके बाद होता ये है कि वो सरगर्मियाँ होती हैं, वो कुछ हर दुकान से उन्होंने लिया और चले गए। खोल के बताइए क्या लिया, पैसे लिए क्या, किस बात के पैसे लिए? कि भाई मतलब ये कि फार्म उसने नहीं भरा, बस ठीक है हम टंचपोची करेंगे। भाई ये इसके इससे बड़ी और क्या बात है? आपको तो मैं घर की गवाही, मतलब ये कि फॉर्म देने के बाद वो पैसे लेके चले जाते हैं कि आपने नहीं भरा, कोई मसला नहीं। जी जी बिल्कुल, मतलब ये वो प्रमोट करता है एफबीआर का अमला। एफबीआर का अमला प्रमोट करता है। एफबीआर का अमला इसको प्रमोट नहीं करता कि आप भरे, बल्कि उनकी जेब भरे। जी हाँ भाई, इससे मैं आपको घर की गवाही बता रहा हूँ। आपने उनका प्रोग्राम देखा होगा ना, जो कहा कि यानी कि हुकूमत का खजाना ना भरे, उनकी जेबें भरे। देखिए उन्होंने कहा ना कि आप चेयरमैन एफबीआर, साबिक चेयरमैन एफबीआर ने कहा कि 32,000 मुलाजमीन हैं, आप 24,000 को निकाल दीजिए। तो इमरान खान ने कहा नहीं, हम नहीं निकाल सकते, हंगामा होगा। अच्छा इनको घर बिठा दिए, घर बैठे तनख्वाहें दें, तो कह रहे टैक्स कैसे जमा हो? कहना ये टैक्स जमा करने में रुकावट हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो ताजरान जो फाइलर नहीं बने उसमें कसूर एफबीआर के अमले का है? बिल्कुल जी, आप क्या कहेंगे जनाब? देखिए अभी एक झगड़ा हुआ था एफबीआर का, बड़ा मशहूर हुआ, मीडिया पे भी आया। जी जी, तो इससे बड़ा एविडेंस मैं क्या दूंगा? क्या अब दोहरा दीजिए ना। यही लेन देन पर इनका जो मसला हुआ था कि किसी और इदारे के साथ, ठीक है ना, तो उसकी गवाही तो आ गई। अच्छा एक और इनका होता है ना, अब मैं फाइलर हूँ, ठीक है, अच्छा मेरा टैक्स बनना आपके फील्ड में सारे लोग फाइलर हैं? मेरा तकरीबन 70% के करीब लोग फाइलर हैं। तो जो 45% उन लोगों का मजबूर क्यों नहीं करते? देखिए इसकी वजह, आप अपने ताजरों को भी तो मजबूर करें ना। मैं आपको वजह बताऊं। वजह ये है कि हमारे यहाँ जो है छोटा सा कारोबार होता है। अब उसने 50,000 कम से कम माल दुकान में रखना है, जब जाके उसने 10,000 की सेल करनी है, ठीक है। अब 10,000 की सेल करेगा, अगर उसको 15% का प्रॉफिट आ रहा है तो उसने 1,500 रुपये कमाए। उस 1,500 में उसने उस दुकान का किराया भी देना है और बिजली का बिल भी भरना है, मुलाजिम के तनख्वाह भी देनी है, कभी उसने संभालना है, अपना प्रॉफिट भी है, अपना बल्कि ये छोटे लोग जो है ना, ये मुलाजिम भी नहीं रखते, खुद ही कर रहे होते हैं। तो अब उन लोगों से हम किस तरह उनको कहें? कन्फेक्शनरी की जो कारोबार है तो बहुत ह्यूज कारोबार है, बड़ा कारोबार है सर। देखिए सबसे छोटे बड़े दरमियाने सारे शामिल हैं। हाँ, तो इसीलिए हमने कहा 70% लोग हमारे जो है फाइलर हैं। अच्छा फिर हमारे से एक बड़ी जाति क्या हुई, हमारे छोटे कारखाने जितने भी हैं, इनको पहले इंडस्ट्रियल मीटर अलॉट था, ठीक है, उसको हटाकर उन्होंने कमर्शियल मीटर कर दिया। तो उसकी वजह से एक नया जुल्म हमारे साथ हो गया, यानी जहां से मर्जी या निचोड़ लो, उस सुपर एलीट क्लास जिनके जेट हैं, जिनके बड़े बड़े महलात हैं, जो जिनकी लग्जरी गाड़ियां घूमती हैं, वो क्या टैक्स दे रहे हैं? उनसे क्यों नहीं लेते? जिन्होंने इस मुल्क को लूटा, इस मुल्क का खाना खराब किया, इस मुल्क की मईशत को उन्होंने डिस्टर्ब किया। बात ये है कि इस तरह तो सबसे ज्यादा जो है हमें एहतजाज करना चाहिए जो कि सैलरीड पर्सन है, कि सैलरीड पर्सन सबसे ज्यादा टैक्स देता है ना, और वो तो गला दबा के ले ही लेते हैं, बल्कि उसके उन्होंने बढ़ा दी उसकी 100% देता है। 100% मेरे कहने का मकसद ये है कि छोड़ दें इस बात को ना, कि ज़राअत पर टैक्स नहीं है, बड़े चौधरी नहीं देते, फला नहीं देता, फला। बात वही होती है ना कि सिंपल सी बात ये कि अभी तो जो तलवार लटक रही है वो आप लोगों पर लटक रही है। देखिए हम पे नहीं है, ये आवाम पे है। मैं मजबूर हूँ, मैं क्या करूँगा? मैंने मान लेंगे आप भाव बढ़ा दूंगा, वो लोड आप पर आएगा। देखिए आप कंज्यूम करते हैं, ठीक है ना, आप कस्टमर है, आवाम की जंग लड़ रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल सीधी सी बात है। अच्छा मुझे सिर्फ इसमें तकलीफ क्या है कि जब वीडियो टैक्स लगेगा तो मुझे उसको बैठ करके, मैं एक कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ, जी जी बिल्कुल, अब मैं उसको अकाउंट को मैनेज कैसे करूंगा? उसके लिए अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, अब उसको वकील रखना पड़ेगा जो सबमिट करेगा। वकील ऑलरेडी रखा हुआ मैंने ना, तो जो मेरी सालाना जो है वो साल में एक बार मुझे उसको फीस देनी होती है। अब फिर हर महीने ही कौन देगा? मतलब कि सेल्स टैक्स में जिस तरह होता है, सेल्स टैक्स में ये महीने आप लोग सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हैं? हमारे कुछ लोग हैं जिनका बड़ा कारोबार है, डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पर है, वो हैं बिल्कुल हैं। ठीक है जी, लियाकत साहब भाई आप लोग नहीं, मुझे बताइए कि मेरी इस बात से आप इत्तेफाक करते हैं कि जो ताजिर फाइलर नहीं है उन पे आप लोग प्रेशर डालें कि वो फाइलर बने? बिल्कुल बनना चाहिए। फाइलर बनेंगे तो ये एनवायरमेंटल टेस्ट वाला सिलसिला नहीं रहेगा। बिल्कुल बनना चाहिए। मसला यहाँ ये है, जो फाइलर है उसी के ऊपर बोझ दर बोझ डालते जाता है। तो उसकी वजूहात यही है ना कि जो नॉन फाइलर है वो फाइलर नहीं बन रहा है। ओ भाई, जो फाइलर बन जाता है वो भी मुसीबत में आ जाता है ना। एतमाद नहीं है एफबीआर पे, वो इतनी ज्यादा शीखें लगा देते हैं, इतने ज्यादा मसाइल पैदा कर देते हैं कि ये लाओ, ये करो, ये तो वो कहता है यार कौन इस मुसीबत में फंसेगा। अब मुझे एक बात बताइए, आप 1.5 करोड़ रुपए की 4 गाड़ियां जिसके घर में खड़ी हुई हैं, वो NTN होल्डर ही नहीं है। अच्छा, तो
آپ اس کو کیوں نہیں پکڑتے بھائی؟ آپ کی نالج میں کیوں نہیں ہے یہ سب کچھ ہے؟ آپ نشاندہی کریں نا. نہیں نشاندہی سب پتا ہے. نشاندہی کریں. 25 کروڑ روپے کے بنگلے کے اندر رہ رہا ہے, بالکل NTN ہولڈر ہی نہیں ہے. تو نشاندہی کریں نا بھائی پتا ہے سب, نشاندہی سب پتا ہے. اب سب وہ مطلب ABR کو سب پتا ہے, سب پتا ہے سب کے نکالنے سب کے. گاڑی خریدی ہے 2 کروڑ روپے کی گاڑی خریدی ہے, کہاں سے خریدی ہے اس نے یہ 2 کروڑ روپے کی گاڑی؟ تو 2 کروڑ روپے گاڑی پہ اس نے ٹیکس تو دیے ہوں گے نا. او بھائی ٹیکس دیا ہوگا وہ تو جو ہر ایک انکم ٹیکس والا ہوگا وہ بھی دے گا, جو نہیں ہے وہ بھی. بات یہ ہے کہ آپ اس کو NTN اس میں جب اس نے ٹیکس دیا ہوگا تو NTN نمبر تو ہوگا نا. نہیں بھائی نہیں, ایک ہوتا ہے NTN ہولڈر کا ٹیکس. مثال کے طور پر ایک مثال دے رہا ہوں, 5% ہے, اور جو NTN ہولڈر نہیں ہے اس کو 10% بھرنا پڑتا ہے. فائلر اور نان فائلر کا یہ فرق ہے نا. بات یہ ہے کہ وہ نان فائلر ہے, تو آپ ان کو کیوں نہیں پکڑ لے جن کے پاس اربوں کروڑ روپے کی جائیدادیں ہیں, 20 کروڑ روپے کی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں, 50 کروڑ روپے کا بنگلہ ہے, آپ وہاں جاتے نہیں, آپ چھوٹے دکاندار کی طرف جا رہے ہیں. یہ ناظرین کی سمپل سی بات یہ ہے کہ یہ جو اذان والی بات ہے اس پہ بھی دیکھنا پڑے گا ہمیں. بات یہ ہے کہ ABR کی بھی جو کمزوریاں ہیں وہ یقینی طور پر ہمارے تاجران بتا بھی رہے ہیں. گفتگو سلسلہ جاری ہے, یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لوں گا, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام درخت کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں میں. اور بات یہ ہے کہ چونکہ آخری سیشن ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہوتا ہے اور موضوعات اتنی زیادہ ہیں کہ آدمی کس پہ بات کرے کس پہ بات نہ کرے, یقینی طور پہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. میں محمود حامد صاحب کی بھی چلتا ہوں. ابھی یہ بات کر رہے تھے لیاقت صاحب کہ ABR جو ہے وہ اس کو پتہ نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ جو گاڑی خرید رہا ہے, جو بنگلہ خرید رہا ہے, اس کے متعلق ABR کو نہ پتہ ہو. دیکھیں یہ بات بالکل صحیح ہے, ان کے علم میں ہے. اور آپ کو شاید میں یاد دلا ہوں کہ شوکت عزیز صاحب کے دور میں, سابق وزیر خزانہ وزیر اعظم, ان کے دور میں ایک سروے ہوا تھا کراچی کا بلکہ پورے پاکستان کا. انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس 60 لاکھ افراد کا. یہ بات کر رہے ہیں آپ 2005 2006 2002 یا 2003 کی بات کر رہے ہیں. میں حکومت پاکستان کی بات. آپ ہم بیٹھے ہیں 2024 میں. دیکھیں نا 60 لاکھ افراد اگر وہ ان کے علم میں آ گئے تھے, اس میں سے 6000 تو رجسٹر ہو جانے چاہیے تھے. نہیں, میرے خیال ہے کافی زیادہ لوگ رجسٹرڈ ہوئے. کل کتنے لوگ ہیں اس وقت رجسٹرڈ؟ نہیں یہ کلہ کی بات نہیں ہے. بات یہ کہ ہمارا 60 لاکھ 22 لاکھ تقریباً کہتے ہیں کہ 22% ہمارا جو ٹیسٹ GDP ہے. جی ٹھیک ہے نا, یہ ہونا چاہیے زیادہ. لیکن بات وہی ہوتی ہے نا کہ سمپل سی بات یہ ہے کہ یہ تو ممکن نہیں ہے نا کہ آپ 25 کروڑ کا بنگلہ لے کے بیٹھے ہیں اور ABR کو پتہ نہیں. آپ نے بنا ٹیکس دیا آپ نے خرید لیا 25 کروڑ روپے کا. پتہ ہے, بالکل پتہ ہے. میں وہی بات کہہ رہا ہوں نا کہ پتہ ہے, لیکن یہ کہ مکا چل رہا ہے. اور اصل چیز کرپشن ہے. اصل چیز جو ہمارے اس ملک میں ٹیکس کلیکشن کے اندر جو رکاوٹ ہے وہ کرپشن ہے, وہ عملے کا کرپشن ہے, وہ اصل وجہ ہے. ورنہ یہ کہ اگر وہ نہ ہو تو لوگ اعتماد کر کے دیں. یہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ 25 کروڑ روپے 40 کروڑ روپے والا بندہ ہے, اس کو ٹیکس بنتا ہے 10 کروڑ روپے مثال کے طور پہ, مکا کر کے وہ 1 کروڑ روپے بھر رہا ہے, مطلب ٹیکس کی کم مقدار میں بھر رہا ہے, یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ بالکل ہی بنا ٹیکس کے وہ سارا کچھ کر رہا ہے, یہ ممکن نہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو NTN ہولڈر ہی نہیں ہے. میں آپ کو بتا سکتا ہوں, نام دے سکتا ہوں, چیزیں بتا سکتا ہوں. ABR نے کہا تھا جس کا شناختی کارڈ کا نمبر ہے نا وہی NTN نمبر ہے. ہاں, تو کیوں نہیں اس کو کیوں نہیں لاتے؟ یہاں تو لوگوں کی جیب میں 9 پاسپورٹ پڑے ہوئے, 9 ٹیکس پیئر کیوں نہیں بناتے؟ بلال صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ تاجروں کے پول کھول رہے ہیں آپ لوگ. نہیں یہ تاجر نہیں ہے جن کی میں یہ بات کر رہا ہوں, یہ تاجر نہیں ہے. اچھا, یہ جن کی میں بات کر رہا ہوں کہ کئی کروڑ روپے کی جو ان کے پاس گاڑیاں ہیں, 25-30 کروڑ روپے کے جو بنگلے ہیں, یہ تاجر نہیں ہے, یہ دوسرے قسم کے لوگ ہیں. خیر بہرحال میں آپ سے تاجر تو بہرحال اتنا بڑا جو ہے وہ تو ٹیکس دیتا ہی دیتا ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ آپ اگر زراعت کو چھوڑ دیں تو تقریباً 99% جو بھی ٹیکس چوری کر رہے ہیں نا اس میں تاجروں کا کوئی نہ کوئی شکل کے لوگ موجود ہیں. سر یہ پاپڑ والے کے اکاؤنٹ میں تاجروں کے پیسے آتے ہیں. یہ چھوڑ دیں. ہاں 10 روپے اگر ٹیکس بنتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ 4 روپے دیتے ہیں, 4 روپے دیتے ہیں. ہاں یہ ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب کہ وہ ٹیکس میں رجسٹرڈ نہیں ہوگا. نہیں میں تاجر کی بات ہی نہیں کر رہا. بات یہ ہے کہ جلدی جو ٹو دی پوائنٹ بات کر لیں. بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس کم. اچھا چھوڑیں ٹیکس کو, بجلی کے بل کے حوالے سے کہیں گے. بجلی کے بل کے حوالے سے آپ نے کیا میں اسی حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ دیکھیے ہم تو بجلی کے بل میں 8 قسم کے ٹیکس دے رہے ہیں, 16 قسم کے ٹیکس دے رہے ہیں. 3 دفعہ تو اس میں سیل ٹیکس ہے, سپر ٹیکس ہے, فلاں ٹیکس ہے, کیپیسٹی چارجز ہیں. تو اصل وجہ جو ہے دیکھیں جو اس وقت جو
پاکستان کے تاجروں کا مسئلہ ہے، پاکستان کے عوام کا مسئلہ ہے. تو یہ جو اسٹرائک بھی ہوئی ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ جو ہمارے اوپر آئی پی پیز کی تلوار لٹکائی گئی ہے اور جو لوٹ مار انہوں نے تاریخی لوٹ مار کی ہے، ڈاکہ مارا ہے انہوں نے کہ یعنی ایک کمپنی نے 1 یونٹ بجلی پیدا نہیں کی، اس کو 2800. سر یہ سب باتیں عوام کو پتا ہے، سب باتیں میڈیا پہ آ گئی، مجھے صرف حل بتائیے. اس کا حل یہ ہے کہ ان کو لگام دی جائے، ان کو فرانسک آڈٹ کیا لیکن جائے. بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ 93 میں یہ آئی پی پیز قائم ہوئی. جی 35 سال 40 سال کے بعد آپ کو یاد آ رہا ہے؟ 35-40 سال تک آپ لوگ سوتے رہے. وہ بھی آپ شکر ادا کریں اس کا کہ نگراں جو وزیر تجارت تھا اعجاز گوہر، اگر وہ پریس کانفرنس نہیں کرتا تو آپ لوگ پھر بھی سو رہے ہوتے، آپ کو آئی پی پیز کا پتہ بھی نہیں ہوتا. سر ریکارڈ نکل رہا ہے 2 سال سے تو ہم چلا رہے ہیں. ہاں 2 سال سے نہیں چلا رہے. آئی پی پیز کا جب سے اس نے کیا نا اعجاز گوہر نے، جب پریس کانفرنس کی اس کے بعد سے آپ لوگ جاگے. اس سے پہلے جب آپ کو کٹنگ دے رہے جب بات ہوتی تھی کہا جاتا تھا آئی پی پیز کو اتنی جلدی ختم کر سکتے ہیں جبکہ اس کے اندر گارنٹی ہے حکومت کی، ورنہ پھر وہ ریکارڈ والے جیسے مسئلہ ہو جائیں گے. دیکھیں یہ سر اگر فرانسک آڈٹ ہوگا تو یہ مقدس سارے گائے ہے، اس وقت یہ کہا جاتا ہے اس کو ہاتھ نہ لگانا، اس کے بارے میں بات بھی نہ کرنا، ورنہ ریکویٹو والا قصہ ہوگا، عالمی عدالت میں چلے جائیں گے. تو لیکن یہاں تو اس کے اندر اکثریت تو یہاں کے گروپ ہیں، لوکل لوگ ہیں، لوکل لوگ ہیں. گارنٹی دی ہوئی ہے ان کو نہیں تو گارنٹی وہ تو پاکستانی ہے، وہ سیاسی جا لوگ سکتے ہیں ہیں. نا عدالت میں. بلال صاحب چوری جرم ہے، کاروبار جو ہے یہ چوری نہیں ہے. کاروبار کے طریقے سے ہوتا یہ ہے. چوری نہیں ہے، نہیں انہوں نے چوری کو قانونی کر دیا ہے. یہ چوری نہیں ہے، یہ چوری نہیں ہے، یہ قانون ہے. دیکھیں انہوں نے کہا کہ قانون کہا کہ بنا کہ آپ بجلی بناؤ یا نہ بناؤ ہم کو پیسے دیں گے، اس لیے کہ اس وقت لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ 93-94 کی بات ہو رہی ہے. تو کہنے کا مسئلہ یہ چوری نہیں ہے، یہ قانون ہے کہ ایک وے آف کاروبار ہے، ٹریڈنگ ہے. یہ وے آف کے انہوں کا ٹھیک ہے وے آف یہ ٹریڈنگ کاروباری اصول کے بالکل خلاف ہے. وہ ہے کاروبار کے اندر سہانا خواب دکھایا گیا تھا کہ ہم جو ہے 1200 ارب روپے کا ٹیکس جو ہے انہوں نے نہیں دیا ہے 2018 سے لے کے، اور یہ 1900 سب باتیں عوام کو پتا ہے، میڈیا کو میں آ چکی ہیں. آپ وہ باتیں کریں کہ جو کہ تاجر جو ہے جو کمرشل بلوں میں آ رہے ہیں ان کے لیے حکومت یا کے الیکٹرک، ہمارا تو کے الیکٹرک سے کا مسئلہ ہے نا کہ آج دیکھیں کہ متحدہ قومی موومنٹ جو ہے کے الیکٹرک کے باہر مظاہرہ کر رہی ہے، وہاں پر ان کے جلسے بھی ہو رہے ہیں، ان کے متحدہ بھی ہے، جماعت اسلامی میں دھرنے بھی دیے. کیا فائدہ ہوا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ یہ کہیں فائدہ نہ ہو تو ہم روئے بھی نہ، رونا چلانا تو ہمارا حق ہے نا. یہی میں آپ کو میں سمجھانے کی کوشش اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جڑی ہوئی چیزیں، دیکھیں یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں. آج جو آدمی آپ ٹیکس مانگتے ہیں تو وہ یہ کہتا ہے پہلے یہ مسئلہ حل کرو ہمارا. دیکھیے تاجر دوست اسکیم کی جو ٹیکس کا مسئلہ ہے یہ حل ہو سکتا ہے، یہ حل ہو سکتا ہے، اوپر نیچے کر کے حل ہو سکتا ہے. لیکن جو آئی پی پیز کا مسئلہ ہے اس کا ایک قانونی نقطے ہیں، اس قانونی نقطے کو فوری طور پر گورنمنٹ نہیں ختم کر سکتی. جی آپ بتائیے گا. دیکھیں جو جرم کے مجرم ہیں نا، جنہوں نے جرم کیا یہ ایگریمنٹ کی ہے، تو فرانسک آڈٹ کرا کر ان کو لائے نا کٹہرے میں. تو سیاسی پارٹیاں تھیں جن میں کہ وہ سابق بھٹو تھیں، پھر آصف زرداری بھی شامل ہوئے، پھر مشرف بھی شامل ہو گئے. ساری پارٹیاں فارغ ہو جائیں گی نا، تو انہوں نے یہ کام کرنا نہیں ہے. ناموں کے تو قانون سے بالادست ہیں کیا؟ ٹھیک ہے جی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ اس لیے نہیں، بہرحال الیکٹرک کا تو مسئلہ بہت ہی خطرناک ہو گیا. اب آپ دیکھیے بہت سے لوگ جو ہیں وہ کوئی کان کی بالیاں بیچ کر کے بل بھر رہا ہے. بھائی آج بھر دیا، اگلے مہینے جو بل آئے گا وہ کہاں سے بھرے گا؟ کوئی اپنی بائک بیچ کر کے بل بھر رہا ہے. تو یہ تو ظلم کے انتہا ہے. جس گھر میں 2000 روپے کا الیکٹرک کا بل آتا تھا آج سے 1.5 سال پہلے، آج وہاں 20,000 روپے کا بل آ رہا ہے. جی بالکل. میرے گھر میں 1.5 لاکھ کا بل آ رہا ہے. اب آپ دو لفظوں میں سے بتا دیجئے کہ آپ کا عوام سے حکومت سے مطالبہ کیا جلدی سے. نہیں، الیکٹرک کے اوپر کم از کم کام کیا جائے، اور یہ جو تاجر دوست اسکیم ہے اس کو تو کسی قیمت پہ نافذ ہو ہی نہیں سکتی. جی جلدی. یہ ممکن ہی نہیں. سر میرا مطالبہ تو یہ رہے گا جو پاکستانی شہریت نہیں رکھتے، 9 ملکوں کی رکھتے ہیں، ان کو ہٹایا جائے اور پاکستانی لائے جائے. جی جلدی 2 لفظوں میں. میرا مطالبہ یہی ہے کہ آئی پی پیز کا فرانسک آڈٹ کیا جائے اور ان کا احتساب کیا جائے. جو لوگ اس کے اندر شامل ہیں سلوک مار کے اندر سزا دی جائے، ان کو سزا دی جائے اور عوام کو سہولت دی جائے. عوام اس کو برداشت 75 روپے یونٹ پہ نہ کوئی کارخانہ چل سکتا ہے، نہ کوئی کاروبار چل سکتا ہے. جی 3000 کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لے کر آئے. ناظرین بات یہ ہے کہ بہت لمبے موضوع ہے لیکن ہم محدود وقت میں جتنی بات کر سکتے کر لیا. لیکن بہرحال حکومت کو بھی اس بات پر سوچنا چاہیے اور تاجر عوام کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، اس لیے عوام کو بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے. بلال حسن کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.